بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ قومی اسمبلی میں تو بڑی پازیٹیو تقریریں دیکھنے میں آئیں، مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور حکومت کی جانب سے بھی، لیکن فی الحال ایسا لگ نہیں رہا۔ تو صورتحال کیا ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی، تحریک انصاف کے استعفے، اور خطرہ پی ٹی آئی سے نہیں، جے یو آئی سے، اور یہی نہیں، مذاکرات بھی اور سول نافرمانی بھی تیار۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا یہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ ایک وہ جو ایلچی مقرر ہوئے نا ٹرمپ کے، تو وہ جو گرینل جو ہے، جن کا نام ہے رچرڈ گرینل، انہوں نے پھر سے کہہ دیا کہ عمران خان کو آزاد کرو، یعنی ری ٹویٹ کر دیا۔ پہلے ٹویٹ کیا تھا، اب پھر کیا، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ ہمارے ایک نامور اخبار نے، معروف اخبار نے ان کو بار بار کہا کہ جی وہ ہم جنس ہیں اور وہ ٹرمپ کی کابینہ میں آ گئے، تو اس لیے انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا کہ اچھا اینجے تو پھر اینجی صحیح۔ تو لہٰذا مسائل یہ ہوئے کہ معاملات گڑبڑ ہو گیا، اور پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں کہ معاملہ امریکہ تک پہنچ گیا، اب کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تاہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی اور عمران خان کی آج ملاقات بھی ہوئی 190 ملین کے حوالے سے۔ کل گنڈا پور صاحب گئے تھے ملاقات کرنے، وہ نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہدایات جاری کی ہیں عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے مذاکرات کی ٹیم تو بنا دی، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، حکومت جو ہے ان کو کوئی انگلی پکڑانے کو تیار نہیں، لہٰذا ساری ہدایات دے دی، اور یہ جو 7 دن کا انہوں نے وقت دیا، جو سول نافرمانی کی کال کو جو انہیں مؤخر کیا تھا، وہ وہاں اپنی جگہ موجود ہے، تیاریاں اس کی مکمل، اور بشرا بی بی کی زبان سے کوئی بم چلے گا جس پر پھر ایک نئی تحریک چلے گی۔ یہ لوگ اندازے لگا رہے ہیں اسلام آباد والے، کیونکہ ملاقات جو ہوئی ہے، لیکن ابھی انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی۔ تاہم دوسری جانب جو ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی جو میں نے بات کی، تو وہ اسد قیصر نے تقریر کی، تو انہوں نے کہا مجھ سے، ہم تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی سے استعفے مانگے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ بالکل نہیں بتایا کون مانگ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جناب مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ رابطہ کریں اسپیکر سے، ان کو آپ بتائیں، پھر وہ ارینجمنٹ کریں اور آپ مذاکرات کرائیں، کہ پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہم تو پہلے سے یہ کہتے ہیں مذاکرات اچھی چیز ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ جناب اب وقت ختم ہو گیا، بڑا نقصان ہو چکا ملک کا، لہٰذا بات چیت کے راستے کھلنے چاہیے، اور جو گرمی سردی ہے یا زہر آلودگا جو زبان استعمال ہوئی اس میں کمی آنی چاہیے۔ تو پاجی آپ بھی تو سوچنا پڑے گا، یہ بھی تو ہے نا۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اس کو سب نے اپریشیٹ کیا۔ اب بات کیا ہے، اسد قیصر صاحب کو کس نے کہا استعفے دے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا؟ کیا بانی چیئرمین نے ان کو پیغام دیا کہ استعفے دے دو؟ کیا کوئی اندر کے لوگ ہیں، کوئی گروپ بن گیا ایسا فارورڈ بلاک جو کہہ رہا ہے جی استعفے دو، اسمبلی تو باہر جاؤ تو لگ پتہ جان کے حکومت میں؟ لیکن جو کانپیں ٹانگی ہے نا حکومت کی، وہ اس وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وفاق المدارس سے رابطہ کر لیا پیر سیاست مولانا فضل الرحمان نے، اور مفتی منیب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی ٹکا دی، اور دھمکی انہوں نے دی ہے کہ جناب اگر کوئی رد و بدل کی گئی، کیونکہ یہ جو قانون پاس ہوا یہ ایکٹ بن چکا ہے، اگر کوئی دھمکی اس میں رد و بدل کی گئی تو پھر ہم سڑکوں پہ، پھر فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ یہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں، دھمکی بھی انہیں دے دی، اب وفاق المدارس کو انہیں ساتھ بھی بٹھا لیا۔ تو اس حوالے سے حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں، یعنی ٹانگیں کانپ گئی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جے یو آئی ہے، مسئلہ پیر سیاست ہے۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ایوان صدر میں مفاہمتی صدر بیٹھے ہوں آصف علی زرداری، اور چاچو جو ان کی مطلب نقش قدم پہ چلتے ہوئے مفاہمتی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں، وہاں مولانا صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ان کے قابو آ جائیں گے، یعنی بات چیت کے ذریعے منا لیں گے ان کو، زبردستی نہیں، دھوس دھانے سے نہیں، دھمکا کے نہیں، لیکن مولانا نے باقاعدہ دھمکی دے دی ہے۔
اب اس دھمکی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ حکومت نے سوچنا ہے کہ انہیں نے کیا کرنا ہے. تو معاملات اس سے زیادہ خطرناک ہوئے، لیکن بہرحال اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، حکومت بھی یہی کری ہے کہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں آپ، مذاکرات کے لیے آپ نے ٹیم بھی بنا دی اور ایک طرف آپ سول نافرمانی کی دھمکی بھی دیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے بیچ میں سے کہ جناب پارٹی جس کو کمیٹی جو بنائی ہے عمران خان صاحب نے، اس کو اگر مینڈیٹ دیا ہے تو کیا اس کے فیصلے پر وہ عمل درآمد بھی کریں گے؟ حکومت گارنٹی مانگتی ہے کہ گارنٹی کہاں ہوگی. اور وفاق المدارس والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب نہیں، مولانا آزاد جو ہیں جو مخالف ہیں مولانا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں جناب اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے GHQ میں یہ معاہدہ کیا تھا 2019 میں، باجوہ صاحب تھے اس میں اور آصف غفور صاحب تھے، ان کی موجودگی میں ہوا تھا. اگر یہ معاہدہ ٹوٹا، اس کی خلاف ورزی ہوئی، کوئی نیا قانون بنا، تو پھر جناب اعتماد ختم ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ پر بھی. تو اس کی گارنٹی انہیں نے مانگی تھی کہ اس کی گارنٹی کون دے گا اس وقت جب معاہدہ ہو رہا تھا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے یعنی آرمی چیف نے اور آصف غفور صاحب نے اعلان کیا تھا اور آرمی چیف نے اس کی گارنٹی دی تھی کہ نہیں اس پر سب عمل درآمد. اور 2019 سے لے کے اب تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس جو ہے سارے منسلک ہیں اور وہاں دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور وہاں دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے. لیکن مولانا صاحب نے جو یہ کام کیا وہ کہتے ہیں اگر نہیں ماننا تھا تو اس کو پاس کیوں کرایا تھا پارلیمنٹ سے؟ پہلے تو پاس کرایا آپ نے، دونوں پارلیمنٹ سے پاس ہوا، پھر صدر کے پاس گیا، پھر صدر نے رد کیے، تو اب صدر صاحب سے لڑائی ہم کریں گے. صدر صاحب نے اپنے ایلچی ویلچی بھیجے ہیں، رابطے ان کے موجود ہیں صدر صاحب کے بھی اور حکومت کے بھی مولانا سے. لیکن عمران خان صاحب نے بھی کام دکھا دیا. عمران خان صاحب نے اپنے نمائندے کے ذریعے ان کو پیغام بھیج دیا کہ جناب مولانا صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو امکانات یہ ہو رہے ہیں کہ اگر یہ کھچاؤ یہ تناؤ حکومت اور JUI میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جیل میں ان کو ملنے پہنچ جائے، اور اگر یہ ملاقات ہو گئی تو پھر حکومت کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو حکومت اس کا بھی توڑ ڈھونڈ رہی ہے. دوسری طرف گوہر خان نے صاف کہہ دیا کہ عمران خان ہمارا باس ہے، جو حکم دے گا وہ اس پر عمل درآمد ہوگا، باقی کسی کی کوئی ویلیو نہیں، نہ کوئی ان سے کوئی تجویز دے سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بات منوا سکتا ہے، نہ کوئی اور بات ہے. لہذا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے باس کا ہوگا، اور باس ہیں ہمارے عمران خان. یعنی قائد سے وہ باس پہ آ گئے. اب دیکھیں پارٹیوں کے قائد ہوتے ہیں، تحریکوں کے قائد ہوتے ہیں، تو قائدین کے ہی تو بحران ہے جس کی وجہ سے کارکن باہر نہیں نکل رہے. اب انہیں نے باس کر دیا، جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا باس ہوتا ہے کہ جو آرڈر وہ دے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک متنازع سی بات ہو گئی. لیکن معاملات ابھی بھی سدھرتے نظر نہیں آ رہے. کیوں کہ مذاکرات میں جب کمیٹی کرے گی تو کیسے ہوگا؟ تو حکومت ہو سکتا ہے کہ حکومت کہے جی، حکومت بھی یہی کہہ رہی گارنٹی دو کہ عمران خان صاحب ویٹو نہیں کریں گے. تو اب سیانے جو ہیں وہ حکومت کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب ڈائریکٹ اڈیالہ جیل میں جا کر مذاکرات کر لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے، عمران خان کے پاس پہنچ جائے. لیکن حکومت میرا خیال ہے یہ کام نہیں کرے گی. مذاکرات انہی سے کرے گی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا. وہ مزید اہم کردار ادا کریں گے، وہ اس کے لیے انتظامات کریں گے، عملی جامع سے بنائیں گے. لیکن لگتا نہیں کہ کامیاب ہوں. کیوں کہ عمران خان کو کون بنائے گا؟ بیرسٹر گوہر خان جو چیئرمین ہے PTI کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باس ہے عمران خان، اس کے فیصلے اس کا حکم سے آنکھوں پہ، اس کے علاوہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. پھر بشا بی بی کو ان کو کیا ہدایات دی ہیں، کب انہوں نے وہ بم پھوڑنا ہے جو نیا تیار کیا گیا، دونوں نے جو گفت و شنید کر کے جو تیاری کی ہے، تو اس کا بھی کسی کو نہیں پتہ. تو معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ویٹو ہوئے مذاکرات ناکام ہو ہی ہوں. لیکن سیاسی دور میں، پارلیمانی دور میں ہونا چاہیے کہ مذاکرات کے دروازے کسی طرف سے بھی بند نہیں ہونے چاہیے، نہ حکومت کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے. بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، اور ایسا راستہ نکلنا چاہیے. ورنہ نہیں، جیسے اسد کیسے صاحب کر رہے ہیں، ہم سے استعفے مانگے گئے تو وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کس نے کہا استعفے، کون مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، اور کیا آپ دینے کو بھی تیار ہیں. تو معاملات بڑے گمبھیر ہیں، ابھی کوئی سیدھے نہیں ہو رہے. لیکن اس ہفتے میں بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور چانسز یہی ہیں کہ یہ جو اب نیا ہفتہ جو آئے گا، یعنی نیا ہفتہ،
اس میں سب کچھ ہوگا. اس دسمبر میں ہی بہت سی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ فیض حمید والا مسئلہ جو ہے اس کا رزلٹ بھی جلد آنے والا ہے. سزا کا جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا کہ سزا ہو یا جزا ہو یا جو بھی ہوگا وہ سامنے آنے والا ہے. اور سارے شواہد وہاں موجود ہیں، آڈیو ویڈیو. تو وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے بھی پی ٹی آئی جو ہے فوری طور پر کوئی راستہ نکالنا چاہتی ہے کہ کسی اعلان سے پہلے کو کام بن جائے. اور اسی لیے وہ امریکہ کے جو ایلچی، خصوصی ایلچی جو ٹرمپ کے بنے ہیں، چاہے وہ گے ہیں، چاہے وہ مطلب ہم جنس پرست ہیں، اعلانیہ ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں بات ہے، لیکن وہ رچرڈ جو ہیں ان سے امیدیں بھی وابستہ ہیں. تو کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلد کچھ ہونے والا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی نہیں ہونے والا، کیونکہ پہلا بنیاد یہی ہے 9 مئی سے معافی مانگی جائے، قوم سے معافی مانگی جائے. اور اس کے لیے خان صاحب تیار نہیں. خان صاحب کہتے ہیں ہم سے معافی مانگو، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جب تک اس مسئلے پہ ضد نہ چھوڑ کے اور رواداری اور برداشت کی بات نہیں ہوگی، جب تک کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.